بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داڑھی والے کی قسمت۔ ایک واقعہ ہے، سچا واقعہ۔ ایک مرتبہ مجھے ہیمبرگ میں جانا ہوا، وہاں میرا بیان تھا۔ بیان کے بعد ایک مرتبہ پاکستانی انجینئر مجھے ملنے آئے۔ وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھے، نقش نین بڑے پیارے، رنگ بڑا صاف، پرسنالٹی بڑی اچھی۔ وہ مجھے آ کر کہنے لگے، جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ میں نے کہا بتائیں۔ وہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ داڑھی والوں کی بڑی مدد کرتے ہیں۔ میں نے کہا بات بالکل ٹھیک ہے، مگر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ کہنے لگا، جی میرے ساتھ ایسی کہانی بیتی ہے جو کسی کو بتا نہیں سکتا، لیکن میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ اب اس نے آپ بیتی سنانا شروع کر دی۔ میں بڑی اچھی تنخواہ لینے والا پاکستانی انجینئر ہوں۔ جس دفتر میں کام کرتا ہوں وہاں ایک جرمن لڑکی کام کرتی ہے۔ وہ حسن و جمال میں اپنی مثال آپ ہے، لوگ اسے کوئین کہتے ہیں۔ وہ انجینئر مگر اتنی سمجھدار ہے کہ وہ کسی بندے کو ایک سے دوسری بات نہیں کرنے دیتی۔ دفتر کے جتنے نوجوان ہیں ان میں سے ہر ایک کے دل کی ہرس ہے کہ اس سے میری شادی ہو، کوئی کسی ڈھنگ سے، مگر وہ کسی کے قابو میں نہیں آتی۔ اتنا رعب رکھتی ہے کہ وہ دوسری بات ہی نہیں کرنے دیتی۔ نوجوان آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو بے اختیار اسی کا ٹاپک چھڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کس قسمت والے کو ملے گی، پتہ نہیں کس کی بات سنے گی۔ ایک دن دوپہر کے کھانے کا وقفہ تھا۔ لوگوں نے میس ہال میں کھانا کھایا، لیکن میں نے کھانا نہ کھایا۔ قدرتاً اٹھتے ہوئے وہ لڑکی قریب سے گزری تو مجھ سے کہنے لگی، جی آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ میں نے کہا بس آج میں نے کھانا نہیں کھانا۔ پوچھنے لگی، کیا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کیونکہ ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس لیے آج میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کہنے لگی، رمضان کیا ہوتا ہے؟ میں نے اسے رمضان المبارک اور اس کے روزوں کے متعلق تعارف کرایا۔ اس کے دل میں دلچسپی پیدا ہو گئی، چنانچہ اگلے دن اس نے پھر روزے کے بارے میں پوچھا۔ مجھے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ میں اسی ٹاپک کو لمبا کرتا گیا۔ مجھے روزے کے متعلق جو مسئلے یاد نہیں تھے وہ بھی سنا کے یاد کر کے اس کو بتائے۔ کئی دن اسی ٹاپک پر ہماری بات چیت ہوتی رہی۔ ایک دن وہ کہنے لگی، تمہارا عالم کہاں ہوتا ہے جس سے میں اور مسئلے پوچھوں؟ میں نے ایک اسلامک سینٹر کا پتہ بتا دیا کہ آپ وہاں کے امام صاحب سے رابطہ کر لیں، وہ عالم ہیں، تمہیں سب مسئلے بتا دیں گے۔ اس لڑکی نے وہاں رابطہ کیا اور اس لڑکی کی اس امام کے ساتھ ایک مستقل رابطے کی صورت بن گئی۔ چند دنوں بعد جب وہ واپس آئی تو اس نے سر کے بال چھپائے ہوئے تھے۔ ہم بڑے حیران ہوئے۔ سب نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے بتایا، جی میں مسلمان ہو گئی ہوں اور میں نے اسی امام صاحب کے پاس جا کر کلمہ پڑھا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر باقی لوگ حیران ہوئے، مگر میں بڑا خوش ہوا۔ اگلی بات سوچنے لگا کہ پورے دفتر میں ہی ایک مسلمان ہوں، لہٰذا میرا کام بن جائے گا۔ یہ اب میرے ساتھ ہی رشتہ کرے گی، کسی اور کے ساتھ کر ہی نہیں سکے گی۔ میں اس دن مین آف ڈے بنا ہوا تھا۔ باقی سب میری طرف حسرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ بازی لے گیا۔ اب میں نے اس سے ذرا کھل کے اسلام کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دیں، جو ماں سے سنی تھی، جو باپ سے سنی تھی یا استادوں سے سنی تھی، سب اس کو بتاتا اور وہ بھی میری باتیں خوب سنتی تھی۔ حتیٰ کہ چھٹیوں کا زمانہ آ گیا۔ پہلے وہ دسمبر کی چھٹیوں میں ساحل سمندر میں جانے کا پروگرام بناتی تھی۔ اب میں نے کہا، تم کیسے جاؤ گی؟ تم مسلمان ہو، کیسے جاؤ گی؟ کہنے لگی، میں ترکی جاؤں گی، وہ مسلمان ملک ہے، میں وہاں جا کر اسلام کے بارے میں کچھ معلوم کروں گی۔ میں نے اس سے کہا، جی ترکی میں کیا پڑھا ہے؟ اصل اسلام تو پاکستان میں ہے، تم میرے ساتھ پاکستان چلو، تمہیں وہاں سارا اسلام نظر آ جائے گا۔ عالم وہاں ملیں گے، کتابیں وہاں ملیں گی، مدرسے وہاں ملیں گے، وہاں سب کچھ ملے گا۔ اندر سے میرا دل کہہ رہا تھا، اللہ کرے یہ ایک مرتبہ پاکستان میں آ جائے، یہ پونچھی ایک مرتبہ پنجرے میں پھنس جائے۔ بالا آخر وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں سوچوں گی۔ اس نے دوسرے دن آ کر کہا، اچھا میں پاکستان جاؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی جانے کا پروگرام بناؤں گا، میں ذرا اچھے طریقے سے آپ کو اسلام سکھانے میں کام آؤں گا۔ کہنے لگی، نہیں، میں اپنی ٹکٹ خود بک کراؤں گی اور وہاں ہوٹل کی بکنگ کراؤں گی، ہوٹل میں جا کر رہوں گی، ہاں میں مساجد دیکھنے کے لیے بھی جاؤں گی۔
میں نے کہا نہیں، میرے گھر چلنا، وہیں رہنا، وہاں میری والدہ بھی ہے، بہنیں بھی ہیں، وہ آپ کو بڑی باتیں بتائیں گی۔ میری بہن MA ہے اور اس نے کہا ان کو ہوٹل ہی لے آنا، میں ان سے بات چیت کروں گی۔ اگر میں نے اطمینان محسوس کیا تو میں تمہارے گھر اس دن کے لیے آؤں گی۔ میں نے کہا چلو یہی بہتر ہے۔ ادھر میں نے اپنی بہن کو فون کیا، والدہ کو فون کیا کہ تیار رہیں، میں اپنی منگیتر کو لے کر آ رہا ہوں۔ آتے ہی آپ لوگوں نے میری شادی کر دینی ہے۔ باقی جو 10 دن تھے وہ کٹتے ہی نہیں تھے۔ لوگوں کو خواب آتے ہیں، راتوں کو مجھے دن میں بیٹھے خواب آتے تھے کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں، وہ میری بیوی بنے گی اور ہماری لائف ایسی ہوگی، میں بڑا خوش نصیب ہوں گا، پوری برادری دیکھے گی کہ کیسی میری بیوی ہے۔ گھنٹوں میں ان خیالوں میں گم رہتا، گویا مجھے اپنی طرف سے پوری تسلی ہو گئی کہ اب میری شادی ہو جائے گی۔ جس دن میں ایئرپورٹ پر پہنچا تو میری نگاہیں اسے تلاش کرنے لگی کہ پتہ نہیں وہ آتی بھی ہے یا نہیں۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا سامان اٹھایا، پھر وہ آ کر لائن میں لگی اور اس نے چیکنگ کرائی۔ پھر اس نے مجھے بتا دیا میں نے بھی سیٹ لے لی ہے، اب میں چلوں گی۔ یوں مجھے پکی تسلی ہو گئی۔ بالآخر ہم لاہور اتر گئے۔ لاہور میں ہمارا کروڑوں کا کاروبار تھا، ڈیفنس میں کوٹھی تھی اور گاڑیوں کا شو روم تھا۔ ہمارا خاندان بڑا امیر کبیر شمار ہوتا تھا۔ مجھے تسلی تھی کہ جب یہ سب کچھ دیکھے گی تو بس اگلے دن نکاح ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اپنا وقت گزاریں گے۔ اس کو ایئرپورٹ پر ہوٹل والی گاڑی لینے آئی ہوئی تھی، چنانچہ اس نے کہا ابھی میں تھکی ہوئی ہوں، لہٰذا اب میں ہوٹل میں جا کر آرام کروں گی، کل دوپہر کو تم اپنی والدہ کو میرے پاس لے آنا۔ اگلے دن میں اپنی والدہ اور بہن کو بھی اس ہوٹل میں لے گیا۔ انہوں نے اس سے کہا دیکھو تمہیں یہاں کھانے کی تنگی ہے، کھانے میں بھی پتہ نہیں حلال چیز ڈالی ہوتی ہے یا کوئی اور، سب سے زیادہ حلال چیز ہمارے گھر میں ہے، تم ہمارے گھر آؤ، ہم تمہیں کھانے کھلائیں گے، ہم چائنیز ڈشز بھی بناتے ہیں، فلاں بھی بناتے ہیں۔ انہوں نے ایسی گردان پڑی کہ اچھے بھلے پیٹ بھرے بندے کے منہ سے بھی رال ٹپک جائے، بھوکے کے منہ سے تو ٹپکتی ہی ہے۔ بالآخر اس نے کہا اچھا میں آؤں گی، چنانچہ وہ ہمارے گھر آ گئی۔ اب میری بہن نے اس کو اس بات پر تیار کیا کہ ہوٹل کی رہائش چھوڑو اور ہمارے گھر میں رہو۔ اس نے بھی محسوس کیا کہ گھر میں کچھ عورتیں ہیں، میں ان کے درمیان محفوظ رہ سکتی ہوں، یہاں پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا اس نے رہنے کا ارادہ کیا۔ لو جی، میری والدہ نے اسے ایک ہی دم میں بیٹی بنا لیا۔ اس نے کہہ دیا بس آج کے بعد آپ میری بیٹی ہیں، ایک میری یہ بیٹی، ایک میری آپ بیٹی ہیں۔ میری ماں اس کے ساتھ اتنی سویٹ ہو گئی اور میری بہن تو اس کی سہیلی بن گئی۔ وہ کہتی میں سوچتی تھی کہ زندگی میں کسی کو اپنی سہیلی بناؤں گی، اب آپ مجھے ملی ہیں اور اب میں نے آپ کو سہیلی بنا لیا ہے۔ وہ دونوں اس سے بڑی باتیں کرتی تھی اور وہ ان دونوں کی باتیں سن کر چپ رہتی تھی۔ اب میری والدہ نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ دونوں انجینئر ہیں، ایک ہی جگہ کام کرتے ہیں، کتنا اچھا جوڑ ہے، کیوں نہ ہم تمہاری شادی کر دیں اور تم واپس جا کر میاں بیوی کی زندگی گزارو۔ اس نے کہا میں ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ والدہ کہنے لگی کوئی بات نہیں، ہم 1-2 دن انتظار کر لیں گے۔ پھر ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ جب دوسرا ہفتہ شروع ہونے لگا تو مجھے فکر ہوئی، میں بڑا پریشان ہوا۔ میں نے اپنی امی سے بہن سے کہا اگر میرے لیے نہیں مان رہی تو چلو میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ لکھے پڑھے اور نوجوان تھے اور مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور نوجوان تھے، ان کے رشتے کی ہی بات کر دو۔ چنانچہ میری والدہ نے اس کو ان کے رشتے بھی پیش کیے، اس نے ان کو بھی رد کر دیا۔ میری والدہ حیران تھی کہ پتہ نہیں یہ چاہتی کیا ہے۔ میرے ایک چچا تھے، تبلیغی جماعت میں جاتے تھے، ان کا ایک بیٹا تھا، اس کو انہوں نے جامعہ اشرفیہ میں پڑھایا اور وہ عالم بن گیا تھا۔ پوری برادری میں معاشی اعتبار سے سب سے زیادہ کمزور حالت ان کی تھی۔ ان کے پاؤں میں ہوائی چپل ہوتی تھی، میلے سے کپڑے ہوتے تھے، سر پر ٹوپی ہوتی تھی، دال ساگ کھاتے تھے اور اسی حال میں پڑھتے تھے۔ وہ کزن میری امی کو کچھ دینے کے لیے ہمارے گھر آیا اور اس لڑکی نے اس داڑھی والے بندے کو دیکھ لیا۔ پھر اس نے میری والدہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میری کم بختی آ گئی کہ امی نے بتا دیا کہ یہ میرے دیور کا بیٹا ہے اور عالم ہے۔ اس نے کہا کیا میں اس سے اسلام کے بارے میں کوئی سوال پوچھ سکتی ہوں؟ امی نے کہا بہت اچھا، ضرور پوچھیں۔ جب امی نے اس مولوی صاحب سے بات کی تو پہلے تو اس نے منع ہی کر دیا کہ میں اس سے بات ہی نہیں کرتا،
مگر امی نے منت سماجت کی، بالآخر وہ تیار ہو گیا، لیکن اس نے اس طرح بات چیت کی جیسے کوئی روٹھا ہوا ہوتا ہے، نہ تو اس نے اس کی طرف دیکھا اور نہ ہی صحیح لہجے میں بات کی۔ بہرحال لڑکی نے اس سے باتیں پوچھی اور اس نے اسے بتا دیں اور پھر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ لڑکی نے جاتے ہوئے اس سے کہا، بھائی آپ اپنا کوئی نمبر دے دیں، میں فون پر آپ سے مسئلہ پوچھ لیا کروں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس نے اس سے نمبر لے لیا۔ اب جب دوسرے دن اس نے 1 گھنٹہ دین کی بارے میں باتیں پوچھی تو مولوی صاحب تو کچھ زیادہ ہی جانتے تھے، انہوں نے اس کو سارا کچھ بتا دیا۔ اس کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی، کیا میں آپ سے شادی کر سکتی ہوں؟ مولوی صاحب نے بتایا، میں ابو سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ جب مجھے امی نے بتایا تو میں دعائیں مانگنے لگا، یا اللہ اس کو ابو نہ کر دے۔ جب اس نے ابو سے پوچھا تو اس نے کہا، بیٹا ہم تو دین کی خدمت کے لیے زندگی گزارنی ہے، اگر اللہ نے تمہارا رزق وہاں رکھا ہے تو جاؤ اور وہاں جا کر دین کا کام کرو۔ چنانچہ اس نے فون پر اس لڑکی کو ہاں کر دی۔ جیسے ہی ہاں ہوگی تو اس نے اس کے والد کو بلوا لیا اور قریب کی مسجد میں چند شرعی گواہوں کی موجودگی میں اس لڑکی نے اس سے نکاح کر لیا۔ اگلے دن اس کو لے کر جرمن ایمبیسی چلی گئی۔ وہاں جا کر اس نے کہا، میں جرمن ہوں، انجینئر ہوں، یہاں پاکستان میں چھٹیاں گزارنے آئی تھی، یہ بندہ مجھے پسند آ گیا اور میں نے اس سے شادی کر لی ہے، لہٰذا اس کو ویزا لگا دیں۔ انہوں نے اس کا 10 سال کا ملٹی پل ویزا لگا دیا۔ وہ مولوی صاحب کو لے کر جرمن پہنچ گئی۔ ہم دیکھتے رہ گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اور وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔